تصور کریں کہ ہم ہم کسی بہت بڑے اور بالکل تاریک عجائب گھر میں کھڑے ہیں، ایک میوزیم جہاں اندھیرا ہے، اچھا، اور ہمارے چاروں طرف صدیوں پر محیط واقعات ہیں، جنگوں اور معاہدوں کے مجسمے بکھرے پڑے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں نا صرف ایک چھوٹی سی ٹارچ ہے، جی صرف ایک چھوٹی سی روشنی۔ بالکل۔ اب ہم جس چیز پر وہ ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہیں وہ ہمیں بالکل صاف اور لگتا ہے کہ بس یہی ہماری سچ ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس ٹارچ کا رخ تھوڑا سا بھی موڑتے ہیں، ایگزیکٹلی جیسے ہی رخ مڑا پچھلی تصویر بالکل اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہے اور ایک نئی بلکہ بالکل مختلف حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات تو وہ پہلی تصویر سے بالکل متضاد ہوتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم عام طور پر نا یہی سوچتے ہیں کہ ہسٹری یا تاریخ بس واقعات کا ایک سیدھا سادہ سے کیلنڈر ہے کہ اس سال میں یہ جنگ ہوئی، اس سال میں وہ معاہدہ۔ نظریہ ہے۔ ہاں، کیونکہ جب ہم عالمی سیاست اور ان طاقتور ممالک کے بیانوں کے اس الجھے ہوئے جال میں قدم رکھتے ہیں نا، تو وہ سیدھی سادی تاریخ اچانک بہت دھندلی ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ پیچیدہ۔ اور دیکھیں یہ جو دھندلا پن ہے نا، یہ کوئی قدرتی امر یا اتفاق نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں سچ، آدھا سچ اور مکمل خاموشی کو ان سب کو ایک دوسرے میں اس مہارت سے گوندا جاتا ہے کہ کسی بھی عام انسان کے لیے انہیں الگ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ رائٹ۔ ہم اکثر یہ بنیادی بات بھول جاتے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دراصل پوری تصویر نہیں ہے، وہ تو صرف اس ٹارچ کی محدود روشنی کا کمال ہے۔ اور سب سے اہم بات، وہ ٹارچ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، کسی اور کا نیریٹو ہے وہ ہونے والا ہے۔ آج ہم جس تحریر کی تہہ تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ کراچی کے ایک استاد ہیں، محمد فاروق راشد۔ جی، ان کا لکھا ہوا ایک بے حد فکر انگیز اداریہ ہے جس کا عنوان ہے جنگ، بیانیہ اور عالمی ضمیر، ایک ضروری سوال۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے نا؟ اور ہمارا مشن آج یہ ہے کہ ہم اس تحریر کے ذریعے ہسٹری، عالمی طاقتوں کے بنائے گئے بیانیوں اور سچ کی تلاش کے اس انتہائی پیچیدہ اور اکثر اوقات خطرناک جال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زبردست۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بحث کے گہرے پانیوں میں اتریں، ایک بات کو یہیں پر واضح کر لینا ہماری اس آج کی گفتگو کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی ضرور بتائیں۔ دیکھیں، چونکہ ہم آج ایک ایسی تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں جس میں امریکہ، چائنا اور دوسری عالمی طاقتوں کا ذکر ہے، ساتھ ہی مختلف سیاسی نظریات کا بھی ذکر ہے، تو یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہم یہاں کسی عدالت میں نہیں بیٹھے ہیں۔ بالکل ہمارا مقصد کسی پر فیصلہ سنانا نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم ان طاقتوں کے اقدام یا کسی بھی لیفٹ ونگ یا رائٹ ونگ کے پولیٹیکل نظریے کی نہ تو حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہی مخالفت۔ رائٹ۔ عالمی سیاست میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا ملک اچھا ہے اور کون سا برا، یہ تو اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ قلم کس کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ٹارچ والی بات۔ ایگزیکٹلی۔ تو ہمارا کام آج صرف اور صرف ان حکمت عملیوں، ان دلائل اور معلومات کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے جو اس فراہم کردہ تحریر میں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی ہم اس کھیل کے کھلاڑی نہیں ہیں، ہم صرف اس بساط اور اس کی چالوں کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اس غیر جانبدارانہ عینک سے دیکھنے پر ہی ہم اس بنیادی سوال کی طرف آ سکتے ہیں جس نے اس پوری بحث کو جنم دیا۔ اگر دنیا کی تاریخ واقعی صرف واقعات کی ایک فہرست نہیں ہے بلکہ بیانیوں کا ایک ایسا جال ہے جس میں خاموشی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنے کے الفاظ، تو پھر اصل سچ کہاں کھڑا ہے؟ یہ ایک بہت ہی مشکل سوال ہے نا؟ بیانیہ اور حقیقت کے درمیان فاصلہ کتنا ہوتا ہے، اور یہ فاصلہ کون طے کرتا ہے؟ دیکھیں، اس فاصلے کو ناپنے کے لیے ہمیں اس حالیہ واقعے کو بغور دیکھنا ہوگا جس نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، جو چائنا والی فہرست تھی۔ جی بالکل۔ تحریر کے مطابق ماسکو میں واقعی چینی سفارت خانے نے حال ہی میں ایک لسٹ جاری کی ہے۔ اس لسٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکہ نے دنیا کے 30 سے زائد ممالک پر بمباری کی ہے۔ 30 سے زائد؟ او واو! جی ہاں، اس میں سرد جنگ یعنی کولڈ وار کا دور، کوریا کی جنگ، ویتنام کی جنگ، خلیجی جنگ اور پھر افغانستان جیسی طویل اور تباہ کن جنگوں کا تفصیلی ذکر شامل ہے۔
اس فہرست نے ایک طرح سے عالمی سیاست کے اس بھاری پردے کو ہٹا کر اندر کے وہ تضادات دکھانے کی کوشش کی ہے جو عام طور پر چھپے رہتے ہیں۔ اچھا، ذرا اس بات پہ رکتے ہیں کیونکہ یہیں سے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر ہم اس لسٹ کو دیکھیں جس میں 30 ممالک کا ذکر ہے تو مطلب پہلی نظر میں تو یہ خالص حقائق معلوم ہوتے ہیں۔ صحیح۔ میرا مطلب ہے کیا یہ جنگیں نہیں ہوئیں؟ کیا بمباری نہیں ہوئی؟ اگر امریکہ نے واقعی ان ممالک میں کارروائیاں کی ہیں تو پھر ہم اسے محض ایک بیانیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب کیا سچائی صرف سچائی نہیں ہوتی، چاہے وہ چائنا کی طرف سے آئے یا کسی اور کی طرف سے؟ یہ بہت ہی زبردست اور چبھتا ہوا سوال ہے، اور یہیں پر اس ادارے کا سب سے مضبوط اور مین پوائنٹ سامنے آتا ہے، وہ کیا؟ جسے مصنف نے منتخب سچ یا سلیکٹیو ٹروتھ کا نام دیا ہے۔ سلیکٹیو ٹروتھ؟ اچھا۔ دیکھیں، سچ بولنا اور مکمل سچ بولنا یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ جب ہم اس لسٹ کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت اتنی یکساں سیدھی اور سادہ نہیں ہے جتنی ایک کاغذ پر لکھی ہوئی فہرست میں نظر آتی ہے۔ اس لسٹ میں موجود ان 30 سے زائد کارروائیوں کی نوعیت ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ نوعیت مختلف ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب بمباری تو بہرحال بمباری ہے نا؟ بالکل، جانی نقصان تو ہر جگہ ہوا، لیکن عالمی قانون اور سفارتی تناظر میں فرق بہت بڑا ہے۔ جیسے؟ مثال کے طور پر ان میں سے کچھ مداخلاتیں ایسی تھیں جو باقاعدہ اقوام متحدہ یعنی UN کی منظوری سے کی گئی تھیں، جیسے کہ پہلی خلیجی جنگ، جہاں ایک وسیع بین الاقوامی اتحاد موجود تھا۔ صحیح، وہاں پر تو پوری عالمی برادری کا سپورٹ تھا۔ جی، اور کچھ کارروائیاں ناٹو جیسے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کی گئیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بعض جگہوں پر روایتی اور برے راست جنگیں لڑی گئیں جیسے ویتنام، جبکہ کچھ ممالک میں صرف ڈرون حملے کیے گئے یا انتہائی محدود نوعیت کے انٹیلیجنس آپریشنز ہوئے۔ اچھا، یعنی اسکیل اور لیگیلٹی کا فرق تھا۔ ایگزیکٹلی۔ جب آپ ان تمام انتہائی مختلف تاریخی، قانونی اور سیاسی واقعات کو ایک ہی خانے میں ڈال کر ایک سیدھی لکیر کھینچ دیتے ہیں تو آپ حقائق تو پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کانٹیکسٹ غائب کر دیتے۔ بالکل، آپ تاریخ کے اس پیچیدہ نقشے کو مسخ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کو تو سلیکٹیو ٹروتھ کہتے ہیں۔ آپ نے وہ فیکٹس چن لیے جو آپ کے نظریے کو تقویت دیتے ہیں، اور وہ بیک گراؤنڈ غائب کر دیا جو تصویر کو بیلنس بناتا ہے۔ یہ بات تو مجھے ایک اور زاویے کی طرف لے جا رہی ہے۔ اگر میں اسے مطلب ایک عام سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں جی، تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کسی عدالت کا منظر ہو جہاں دو مختلف وکیلوں کے پاس ایک ہی واقعے کے بالکل یکساں ثبوت موجود ہوں۔ اچھا، شواہد وہی ہیں، واقعات وہی ہیں، لیکن ایک وکیل ان شواہد کو اس طرح جوڑتا ہے کہ ملزم ایک بے رحم قاتل نظر آئے، صحیح، اور دوسرا وکیل وہ انہی شواہد کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ ایک مظلوم انسان لگے جس نے صرف اپنے دفاع میں قدم اٹھایا۔ واہ، یہ نہایت شاندار مثال ہے، اور بین الاقوامی سیاست کی اس عدالت میں چائنا اور امریکہ بالکل یہی کر رہے ہیں۔ ویسے یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہاں، دیکھیں، چائنا کا اس لسٹ کو جاری کرنا محض تاریخ کے طالب علموں کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے تھوڑی تھا۔ ظاہر ہے انہیں کیا پڑی ہے۔ یہ دراصل ایک بہت واضح، نپی تلی اور جارحانہ سفارتی چال ہے۔ آج کی دنیا میں امریکہ اور چائنا کے درمیان جو کشمکش جاری ہے نا، جو ٹریڈ وارز اور باقی سب ہم دیکھتے ہیں، جی، وہ اب محض اس بات پر نہیں ہے کہ کس کی اکانومی بڑی ہے یا کس کے پاس زیادہ جدید میسائلز ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ مکمل طور پر بیانیے کی جنگ بن چکی ہے، نیریٹو وارفیئر، اور اس جنگ میں انفارمیشن کو مطلب معلومات کو گولہ بارود کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس بیانیے کی جنگ کا حتمی مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا صرف یہ ثابت کرنا کہ ہم بہتر ہیں؟ مقصد اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ ہر بڑی طاقت اس عالمی عدالت کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ خود انتہائی ذمہ دار ہے، کہ وہ بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کرتی ہے، اور دوسرا فریق جو ہے وہ ویلن ہے۔ بالکل، کہ دنیا کے امن کے لیے اصل خطرہ وہ دوسرا فریق ہے۔ جب چائنا یہ لسٹ نکالتا ہے تو وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم پر تنقید کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جارحم ملک کون سا ہے۔ تو یہ ایک کاؤنٹر اٹیک ہے۔ جی ہاں،
دوسری طرف امریکی بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کارروائیاں دنیا کو امریت اور دہشت گردی سے بچانے کے لیے تھیں۔ رائٹ۔ اس کھیل میں طاقت کا استعمال صرف زمین پر قبضے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کی سوچ پر قبضے کے لیے ہوتا ہے۔ کمال ہے۔ اور سب سے افسوسناک بات جس کی طرف فاروق راشد اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بیانیہ سازی کے شور میں جو اصل اخلاقی سوالات ہیں نا، جیسے کہ انسانی جنون کا زیاں، جی، وہ کہیں پسے پشت ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ نیریٹیوز یہ طے کرتے ہیں کہ ہسٹری کس کو نجات دہندہ لکھے گی اور کس کو ظالم۔ یہ واقعی ایک ایک خوفناک حقیقت ہے کہ ہم جسے ہسٹری سمجھتے ہیں وہ اکثر طاقتور کا لکھا ہوا مسودہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ذرا رکیے، اگر امریکہ اور چین وہ وکیل ہیں جو اپنے اپنے بیانیے گھڑ رہے ہیں، تو اس عالمی عدالت کی جیوری کون ہے؟ اہم سوال ہے۔ کیا وہ دنیا کا وہ حصہ ہے جسے ہم بہت فخر سے اور اکثر خبروں میں عالمی برادری یا انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں؟ اور اگر یہ عالمی برادری جیوری ہے تو کیا اس کا اپنا کوئی اخلاقی معیار بھی ہے یا وہ بھی محض ایک تماشائی ہے؟ دیکھیں، یہ اس پوری بحث کا سب سے چپتا ہوا اور شاید سب سے تلخ حصہ ہے۔ اچھا۔ جی، تحریر میں عالمی میڈیا اور خاص طور پر مغربی دنیا پر لگنے والے اس الزام کا بہت تفصیلی اور تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے کہ وہ ایک شدید دوہرے معیار کا شکار ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز۔ ڈبل سٹینڈرڈز تو بہت نظر آتے ہیں۔ اور جب ہم ہسٹری اور موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ الزام کافی حد تک درست بھی معلوم ہوتا ہے۔ کیسے؟ مصنف نے بجا طور پر نشاندہی کی ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کچھ خاص حصوں، خاص طور پر یورپ یا ان کے اتحادی ممالک کے تنازعات پر، تو اس عالمی برادری کا ری ایکشن منٹوں اور گھنٹوں میں آ جاتا ہے۔ جی ہاں، راتوں رات فنڈز جاری ہو جاتے ہیں۔ بالکل، فوجی امداد پہنچنے لگتی ہے، فوری طور پر سخت ترین مذمتی بیانات آنے لگتے ہیں، اور معاشی پابندیوں کا تو ایک سیلاب آ جاتا ہے۔ ہاں، جیسے پوری دنیا کی ہمدردیاں، میڈیا کی کوریج اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کی نیندیں اچانک ایک ہی سمت میں جاگ اٹھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس جب بات مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کے خونی تنازعات کی ہو، یا پھر عراق، سیریا اور افغانستان کی بات ہو، جی، ان ممالک کی دہائیوں پر محیط تباہی کی بات ہو، تو اسی عالمی جوری اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا ری ایکشن اکثر بہت سرد اور مختلف ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ کبھی وہاں ایک پراسرار اور طویل خاموشی چھا جاتی ہے، کبھی ان کے الفاظ کا چناؤ اس قدر محتاط اور سفارتی ہو جاتا ہے کہ وہ بے معنی لگنے لگتا ہے، صرف ڈیپلی کنسرنڈ بول کر چپ ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کئی دہائیوں تک ظلم کو روکنے کے لیے کوئی ایک ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ تو اگر صورتحال یہ ہے تو پھر یہ عالمی برادری کا جو لفظ ہے یہ تو محض ایک سراب ہے، ایک الوژن ہے۔ دیکھیے، مطلب کیا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ ادارے جن میں UN یعنی اقوام متحدہ سر فہرست ہے، یہ مکمل طور پر ناکام اور منافق ہیں؟ کیا ان کی یہ طویل خاموشی صرف اور صرف ان کی بزدلی کی علامت ہے؟ یہاں پر ہمیں تھوڑا جذبات سے ہٹ کر اس سسٹم کے میکانزم کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا۔ تحریر ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہم تصویر کو محض بلیک اینڈ وائٹ میں نہ دیکھیں۔ تو پھر گرے ایریا کیا ہے اس میں؟ گرے ایریا یہ ہے کہ UN جیسے اداروں کی خاموشی ہمیشہ ان کی بزدلی یا منافقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس عالمی نظام کی سخت اور اس میں موجود سخت سیاسی مجبوریوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کیسی مجبوریاں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ طاقت ہے جسے ہم ویٹو پاور کہتے ہیں۔ ویٹو پاور، ذرا اس کی وضاحت کریں۔ یہ ویٹو پاور کس طرح ایک ادارے کو ٹوٹلی مافلوج کر دیتی ہے؟ دیکھیں، جب UN کی سلامتی کونسل میں کسی ملک کے خلاف کارروائی یا سیز فائر یعنی جنگ بندی کی قرارداد پیش کی جاتی ہے، جی، تو ان 5 مستقل اراکین میں سے کوئی بھی ایک ملک اپنا ویٹو کا حق استعمال کر کے اس قرارداد کو مسترد کر سکتا ہے، ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ یعنی پوری دنیا ایک طرف اور ایک ملک کا ویٹو ایک طرف۔ بالکل، ویٹو صرف ایک سیاسی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بیانیے کو قانونی شکل دینے یا اسے مٹانے کا ایک ہتھیار ہے۔ جب کوئی ملک ویٹو کرتا ہے نا، تو وہ دراصل اس عالمی ریکارڈ سے اس بیانیے کو مٹا رہا ہوتا ہے کہ وہاں کوئی ظلم ہو رہا ہے۔ تو لیگلی وہ ظلم ہوا ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی، وہ ادارے کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ سرکاری طور پر اس واقعے کو تسلیم نہ کرے۔
تو UN کا ڈھانچہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کی کارکردگی اور اس کا ضمیر ان چند بڑی طاقتوں کے مفادات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ جب آپ کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی معاشی یا فوجی طاقت کھڑی ہو کر حقائق کو ویٹو کر دے تو ایک ادارے کے لیے اصولوں پر کھڑے رہنا قانونی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی ہے کہ قانون خود ناانصافی کو تحفظ دے رہا ہے۔ جی، لیکن آپ نے کہا کہ تصویر مکمل بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، تو کیا اس مغربی دنیا یا عالمی برادری میں کوئی ایسی آواز نہیں جو اس دوہرے معیار کو، اس ہپوکریسی کو چیلنج کرے؟ یہی وہ باریک نقطہ ہے جو مصنف میں اٹھایا ہے کہ ہمیں پوری مغربی دنیا کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ اچھا، جی، اس دورے معیار اور ان ریاستی بیانوں کے باوجود مغربی دنیا کے اندر ایک بہت مضبوط اور توانا مزاحمت بھی موجود ہے۔ عوام کی طرف سے؟ بالکل، وہاں کے عوام، انڈیپینڈنٹ صحافیوں، یونیورسٹی کے پروفیسرز اور انسانی حقوق کی تنظیمیں، یہ سب اکثر اپنی ہی حکومتوں کی پالیسیز اور ان کی منافقت پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ یہ تو ہے، پروٹیسٹ تو ہوتے ہیں وہاں۔ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جنگوں کے خلاف سب سے بڑے احتجاج انہی ممالک کے دارالحکومتوں میں ہوتے ہیں۔ تو ریاستی بیانیہ اور عوامی ضمیر، یہ دونوں ہمیشہ ایک ہی صف پر نہیں ہوتے۔ اچھا، اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹ کر تھوڑا انڈیویجول لیول پر، یعنی انفرادی سطح پر لائیں۔ جی ضرور۔ جب ہم اتنی بڑی عالمی سیاست، بیانیوں کی جنگ، UN کی مجبوریوں اور ان ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک عام انسان کو تو یوں لگتا ہے کہ وہ اس طاقتور طوفان میں محض ایک خشک پتے کی طرح ہے جس کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں۔ یہ احساس بہت کامن ہے نا؟ اس سب کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام قاری، ایک شہری اور خاص طور پر وہ طلبہ جنہیں مصنف نے اس ادارے میں خاص طور پر مخاطب کیا ہے، صحیح، وہ اس معلومات کے بے رحم سیلاب میں اپنا راستہ کیسے تلاش کریں؟ وہ آخر کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں، مصنف نے اپنے ادارے کا رخ بڑی خوبصورتی سے نوجوان ذہنوں اور طالب علموں کی طرف موڑا ہے، جو کہ میری رائے میں اس پوری بحث کا سب سے عملی اور سب سے اہم حصہ ہے۔ اچھا، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں ہر صورت انسینسرڈ ٹروتھ، یعنی غیر سینسر شدہ سچائی کا سامنا کرنے کی ہمت اور صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ رائٹ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت گہری تنبیہ بھی کی ہے۔ ان کے نزدیک اس غیر سینسر شدہ معلومات کو بغیر پرکھے اندھا دھند قبول کر لینا بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ معلومات کو چھپانا۔ میں اس بات کو آج کے دور کی سب سے بڑی حقیقت، یعنی ہمارے موبائل فونز کی سکرینز پہ لاگو کروں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل، کیسے بھلا؟ دیکھیں، روزانہ جب ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ہزاروں خبریں، جذباتی ویڈیوز اور بڑے بڑے دعوے آ رہے ہوتے ہیں۔ جی، انفارمیشن اوورلوڈ۔ ایگزیکٹلی۔ اب ایک عام ذہن شاید جو کچھ اسکرین پر آئے اسے مکمل سچ مان لے، خاص طور پر تب جب وہ خبر اس کے پہلے سے موجود نظریات سے میل کھاتی ہو، اور پھر وہ اسے فوراً آگے شیئر بھی کر دیتا ہے، فارورڈ کر دیتے ہیں لوگ بغیر سوچے۔ ہاں، لیکن مصنف کے اس نقطے کے مطابق ایک تعلیم یافتہ ذہن وہ نہیں ہے جس کے پاس صرف ڈگریاں ہوں یا جو سب کچھ تسلیم کر لے۔ بالکل، بلکہ تعلیم یافتہ ذہن وہ ہے جو رک کر سوال کرے، سوچ وچار کرے۔ جی، جو یہ سوچے کہ یہ خبر، یہ ویڈیو یا یہ سٹیٹس مجھے کون دکھا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ مجھے اسی وقت کیوں دکھائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ واہ، آپ نے بالکل درست اور روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی بڑی عملی مثال دی ہے۔ ادارے کا بنیادی پیغام بھی یہی ہے کہ پروپیگنڈا اور حقیقت کے درمیان موجود اس باریک لکیر کو پہچاننا سیکھیں۔ جب آپ کے سامنے کوئی لسٹ، کوئی دعویٰ یا کوئی بیانیہ آئے تو اسے صرف ایک ہی زاویے سے نہ دیکھیں، اسے کراس چیک کریں،
بالکل، اس کی مختلف اور آزاد ذرائع سے تصدیق کرنے کی عادت ڈالیں۔ مصنف کا اصرار ہے کہ جب ہم عالمی سیاست یا ہسٹری کا تجزیہ کریں تو ہم کسی ایک ملک، کسی ایک بلاک یا کسی ایک نظریے کی اندھی تقلید نہ کریں، اور نہ ہی اندھی مخالفت کریں۔ جی، ہم اس قدر آگے نہ نکل جائیں کہ انصاف اور انسانیت کے بنیادی اصول ہی پیچھے رہ جائیں۔ یہ سارا جو پروسیس ہے یہ کسی مخصوص بیانیے کو جتوانے کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر کس لیے؟ یہ دراصل سوچنے کے عمل کو پروان چڑھانے کی بات ہے۔ یہ اس کرٹیکل تھنکنگ کی تربیت ہے جو معلومات کے اس پرشور اور اکثر گمراہ کن دور میں ہماری فکری بقا کے لیے آکسیجن کی طرح ضروری ہے۔ رائٹ۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ سوچنا کیسے ہے، نہ کہ صرف یہ کہ کیا سوچنا ہے۔ یہ جملہ کہ سوچنا کیسے ہے نہ کہ کیا سوچنا ہے، واقعی اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ جی بالکل۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھیں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ مصنف نے تحریر کے آخر میں ایک بہت ہی طاقتور تمثیل، ایک میٹافور کا استعمال کیا ہے۔ ہاں، وہ سمندر والی مثال۔ جی، جو میرے خیال میں ان تمام بکھرے ہوئے دھاگوں، چاہے وہ چائنا کی لسٹ ہو، UN کا کردار ہو یا ہماری اپنی سوچ ہو، ان سب کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ مصنف نے دنیا کی ہسٹری، سیاست اور اس کے پیچیدہ حالات کو ایک سمندر سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک وسیع و عریض سمندر کی طرح ہے، جس کی سطح پر لہریں کبھی تو بالکل پرسکون اور دل فریب ہوتی ہیں، اور کبھی اچانک طوفان۔ ایگزیکٹلی کبھی اچانک وہ ایک خوفناک اور تباہ کن طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اب اگر ہم صرف ساحل پر کھڑے ہو کر کسی ایک طوفانی لہر کو دیکھیں گے اور اسی ایک لہر کی بنیاد پر پورے سمندر کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر لیں گے تو ہم پوری پکچر مس کر دیں گے۔ بالکل، ہم اس سمندر کی اصل گہرائی، اس کے اندر موجود زندگی اور اس کی بے پناہ وسعت کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ واقعات کو ان کے مکمل اور درست تناظر میں دیکھنا لازمی ہے۔ ہمیں طاقتور اور کمزور دونوں کے اعمال کو پرکھنے کے لیے ایک ہی پیمانہ رکھنا ہوگا، ڈبل سٹینڈرڈز کو ختم کرنا ہوگا۔ جی، اور جب ہم ہسٹری کے اس بہاؤ کا تجزیہ کریں تو صرف جذبات کی رو میں بہنے کے بجائے ٹھنڈے دماغ اور عقل کا استعمال بھی کریں۔ صحیح۔ کیونکہ مصنف کے الفاظ میں سچ کی تلاش کوئی ایسی منزل نہیں ہے جہاں پہنچ کر انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ بس اب میں نے سب کچھ جان لیا ہے اور مجھے مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جی، یہ ایک مستقل، طویل اور بعض اوقات تھکا دینے والا سفر ہے، اور اس کٹھن سفر میں جو واحد چیز ہمارا ساتھ دے سکتی ہے، جو ہمیں بھٹکنے سے بچا سکتی ہے، وہ ہے ہماری غیر جانبدار اور دیانتدار سوچ۔ تو آج کے اس طویل اور گہرے تجزیے کے بعد، اس عالمی جیو پولیٹیکل بساط، UN کی ساخت اور ان بیانیوں کے پیچیدہ جال کو سمجھنے کے بعد، ذرا اس تاریخ عجیب گھر اور اپنے ہاتھ میں موجود اس ٹارچ کی روشنی کو دوبارہ اپنے ذہن میں لائیں سننے والوں۔ بالکل۔ جب ہم بڑی شدت اور دعوے کے ساتھ اس نام نہاد سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں، تو آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی دل کی گہرائیوں سے ان غیر سینسر شدہ اور کڑوے حقائق کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ ایسے حقائق جو ہمیں بے چین کر سکتے ہیں۔ جی، جو ہمارے ہی عقائد کو توڑ سکتے ہیں۔ یا پھر کیا ہمارا ذہن بڑی خاموشی، مکاری اور لاشعوری طور پر انٹرنیٹ کی اس وسیع دنیا میں صرف انہی دلائل، انہی لمبی فہرستوں اور انہی ویڈیوز کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو ان کے اپنے بائسز کو کنفرم کریں، ایگزیکٹلی جو ہمارے ان نظریات اور تواسبات کو مزید پختہ کر سکیں جو ہم پہلے سے ہی سچ مان کر بیٹھے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہ ایک بہت چپتا ہوا اور شاید بے سکون کر دینے والا سوال ہے کہ ہم جسے فخر سے اپنا سچ مان کر بیٹھے ہیں، کیا وہ واقعی مکمل سچ ہے یا وہ صرف وہ کہانی ہے جو ہمیں سننا سب سے زیادہ پسند ہے؟ کیا ہم واقعی سچ کی تلاش میں ہیں یا صرف اپنی پسندیدہ کہانی کی تصدیق کی تلاش میں؟ یہ وہ فیصلہ ہے جو آج کی اس گفتگو کے بعد
اب ہر اس ذہن کے ہاتھ میں ہے جو سوال کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔